اعتکاف کی پھر تین صورتیں ہیں۔ اعتکاف واجب ہوتا ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور اعتکاف نفلی ہوتا ہے۔ ان تینوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ اب اعتکاف واجب کب ہوتا ہے؟ یہ وہ اعتکاف ہے کہ جب اگر کوئی شخص ہے اس نے نظر مان لی ہے۔ اب نظر بھی دو قسم کی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کے ساتھ معلق نظر مانی ہے، کسی چیز کے ساتھ اس نظر کا تعلق ہے۔ تعلق کے مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، وہ کام ہو جانے کے بعد اس کی نظر پوری ہوئی اور اب وہ اعتکاف کرے گا، اس اعتکاف کو واجب کہتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف وہ ہے جو کسی چیز کے ساتھ معلق نہیں ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جوڑا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مان لی کہ میں اس سال انشاءاللہ تعالی 10 دن کا اعتکاف رکھوں گا، اس نے نظر مان لی اور پھر اس کے اوپر یہ اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے 10 دن کا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں فرمایا ہے اور اس کی امت کو ترغیب بھی دی ہے۔ اس اعتکاف کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو یہ سنت مکمل ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص بھی نہ رکھے، کوئی شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پھر سب گناہ گار ضرور ہوں گے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے نفل کا، نفل اعتکاف وہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص مسجد میں جائے وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ جیسے ہم لوگ مسجد میں نماز کی غرض سے جاتے ہیں تو نماز سے اگر کوئی شخص کچھ ٹائم پہلے چلا گیا ہے یا اذان کے بعد وہ گیا مسجد میں اور نماز میں اسے پتہ ہے کہ کچھ وقت ہے ابھی، تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ وہ اس کا مختصر سا وقت جو وہ مسجد کے اندر ٹھہرے گا تو وہ اعتکاف کے اندر ہو جائے گا اور اسے اس کا ثواب مل جائے گا۔ اس اعتکاف کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حضور نے بڑی احادیث ہیں اور حضور نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو اعتکاف میں ہے اور اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، جیسے جنازہ ہو جائے کسی کا وہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، کسی دوسرے مسلمان کی کوئی مدد کر سکتا تھا اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا، یہ نہیں کرتا، لوگوں سے میل جول، ان کے ساتھ اچھے معاملات، اچھی تجارت، یہ سب وہ کر کے نیکیاں کما سکتا تھا، لیکن اب وہ تو اعتکاف پر ہیں اور اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو، یعنی اعتکاف پہ بیٹھنے والے شخص کو، وہ نہ کر کے بھی ان نیکیوں کا ثواب دے دیتے ہیں کہ اگر یہ باہر ہوتا تو یہ نیکیاں کر لیتا، لہٰذا اب یہ اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کا مہمان بن چکا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جو کام اس نے نہیں کیے اور باہر ہوتا تو کر لیتا، لہٰذا اللہ رب العزت نہ کرنے پر بھی اسے ثواب عطا فرما دیتے ہیں اور اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں اس کے اندر۔ تو ایک تو اللہ رب العزت سے انسان قریب ہو جاتا ہے، انسان کو معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بند کرتا ہے۔ اعتکاف کے مطلب ہی یہ ہے بند کر دینا، کسی گھر کے اندر رک جانا، تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو بند کر دینا، مسجد میں 10 دن کے لیے رک جانا، اللہ رب العزت کا مہمان بن جانا۔ تو مہمان کے ساتھ کوئی بے اکرامی نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی گھر کے اندر مہمان چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی بڑی بڑی خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان ہیں اور مہمان کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم اگر انسان ہو کر کسی مہمان کی اتنی قدر کرتے ہیں تو میرا رب کتنا بڑا مہمان نواز ہے، کتنا بڑا میزبان ہے، وہ کتنی لغزشیں آپ کی معاف فرما دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اعتکاف پر ضرور بیٹھیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نوجوان جو اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کی فضیلت کو نہیں جانتے، تو وہ اس اعتکاف کو خراب کر دیتے ہیں۔ یقین مانیں یہ جتنی اہم اور بڑی عبادت ہے اتنی ہی نازک عبادت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بلا کسی شرعی ضرورت کے چند سیکنڈ بھی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس کلیے کو، اس اصول کو ہم لوگوں کے اوپر اپلائی کریں
تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا اعتکاف ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجدوں میں گیمیں کھیلی جاتی ہیں یا موبائل لے کے چلے جاتے ہیں، اور ساری ساری رات اسکرولنگ چلتی ہے، اور موبائل کو دیکھ دیکھ کے لوگ اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یقین کریں، جب آپ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، اللہ کے گھر مہمان چلے گئے، تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منا کر ہی واپس آئیں۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جیسے معتکف کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، ایسے جن لوگوں کا کھانا پینا مسجد میں ہو جائے، اللہ رب العزت مسجد میں ان کے ساتھ کچھ فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں جو ان کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص کسی بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، تو وہ فرشتے اس کی طاق میں ہوتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص کہیں بیمار ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، خبر گیری کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر اس شخص کا کوئی کام رک جائے، کسی کام کے اندر بیچارہ پریشان ہو، تو یہ فرشتے اس شخص کی مدد فرماتے ہیں۔ تو خود سوچئے، جب آپ اللہ رب العزت کے مہمان ہو جائیں گے، جب آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب مسجد میں ہو جائے گا، تو آپ کے ساتھ کون سی مخلوق بیٹھے گی؟ اللہ رب العزت اپنے وہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، ہمیشہ رب کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ آپ کی خدمتوں میں لگا دے گا۔ اللہ اکبر! تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ عید والے دن انسان آئے اور پھر فرشتے اس کی تلاش میں گر جائیں کہ ہمارا بندہ کہاں چلا گیا۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان 10 دنوں کا اعتکاف بھی کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنا لیں۔